آپ کو اس وقت براہ راست لے چلیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پنجاب حکومت کی 2 سالہ کارکردگی اجلاس کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بورڈ آف گورنرز وغیرہ کے اجلاس برسوں گزرنے کے باوجود ہی منعقد نہیں ہو سکے۔ یہاں میڈیا سے تعلق رکھنے والے نمایاں شخصیات موجود ہیں، انہیں ان حالات کا بھرپور ادراک ہے۔ ان مشکل مالی حالات میں ہم نے چیلنج کو قبول کر کے پرو بزنس پروگریس سے بجٹ پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں ہر سال بجٹ میں ٹیکس بڑھائے جاتے ہیں اور ہم نے نئے مالی سال میں ٹیکس ختم کیے ہیں یا ان کی شرح کم کر دی ہے۔ ہم نے اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے رواں مالی سال کا بجٹ بھی بنایا اور انہی کے تحت مالی امور میں راہ عمل بھی تعین کیا ہے۔ کرونا کی وجہ سے نہ صرف ہیلتھ سیکٹر بلکہ ہماری صنعت و تجارت زیادہ متاثر ہوئی ہے، جس کے لیے نئے مالی سال میں 106 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف اور 50 ارب روپے کے براہ راست اخراجات شامل ہیں۔ اس کے باوجود ہم مالی طور پر مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 5 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مقامی حکومتوں کا شیئر 10% بڑھایا گیا ہے۔ ہم نے پنجاب بھر میں لوکل گورنمنٹ کے فنڈز کو ڈی فریز کر دیا ہے۔ اسکول ایجوکیشن کے بجٹ میں بھی 14 ارب روپے کا اضافہ کر کے 382 ارب روپے تک پہنچایا گیا ہے، جو کہ گزشتہ 5 سال کی نسبت بلند ترین سطح ہے۔ ہم نے پنجاب کے ہر ضلع میں یونیورسٹی بنانے کا عزم کیا ہوا ہے اور مختلف یونیورسٹیوں میں مختلف علاقوں میں 7 یونیورسٹیاں قائم کی جا چکی ہیں۔ ہم انفراسٹرکچر بھی بہتر بنائیں گے، لیکن ہماری بھرپور توجہ ہیومن ڈیولپمنٹ پر مرکوز ہے۔ ہم کنسٹرکشن انڈسٹریز کو فروغ دے کر روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ اس طرح یہ چاہتے ہیں کہ ہر نوجوان روزگار کے معاملے میں خود کفیل ہو۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ پنجاب کے مالی امور میں شفافیت اور انتظامی امور میں میرٹ ہمارا نصب العین ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے احساس کفالت پروگرام اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے، جو کہ عوام کو سماجی تحفظ اور ذرائع معاش انسانی ترقی کے وسائل فراہم کرے گا۔ یہ آغاز سفر ہے۔ انشاءاللہ سچائی، شفافیت، میرٹ، دیانت اور لگن سے انہی راستوں پر سفر کریں گے تو منزل کو پہنچیں گے۔ میں یہاں آپ کے لیے چند پروجیکٹس کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم نے اپنی جو منشور تحریک انصاف کی تھی اس میں ساؤتھ سیکٹریٹ کا وعدہ کیا تھا۔ الحمدللہ وہ وعدہ ہم نے وفا کر دیا۔ جنوبی سیکٹریٹ قائم ہو چکا ہے۔ اس کے لیے ایڈیشنل چیف سیکٹری ساؤتھ اور ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ کی تقرری اور 16 محکموں کے لیے سیکٹریوں کی تعیناتی عمل میں لائی جا چکی ہے، جس کے لیے 33% جو فنڈز ہیں وہ رنگ فینس کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ریور راوی فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا افتتاح ہو چکا ہے، جس کی افادیت سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ 13 اسپیشل اکنامک زونز کی قیام کا منصوبہ۔ ہمارے آنے سے پہلے 3 اسپیشل اکنامک زون تھے۔ ہم نے اس قلیل عرصے کے اندر 13 اکنامک زون بنائی ہیں، جس میں 6 کی نوٹیفیکیشن فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کر دی ہے اور انشاءاللہ 7 کی بھی بہت جلد ہو رہی ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے فروغ کے لیے تعمیراتی پیکج اور اسپیشلی لاہور میں ایل ڈی اے کے اندر اس کے رولز میں ہم نے ترامیم کیے ہیں۔ ہائی رائز بلڈنگز کی بھی اجازت دے دی ہے اور نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ آب پاک اتھارٹی کے تحت پینے کے پانی کا منصوبہ، اس کے لیے 2 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس، ون ونڈو اور ای خدمت مراکز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ پنجاب پسک کے تحت روزگار اسکیم کے تحت نوجوانوں کو 20 ارب روپے کے قرضے جاری کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور بہت جلد اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو معاشی طور پر خود مختار بنانے کے لیے ہنرمند نوجوان پروگرام میں جس ٹیوٹا 1 لاکھ طلباء کو سالانہ ٹریننگ دے رہا ہے۔ نیا پاکستان منزلیں آسان پروگرام کے تحت تقریباً 2200 کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھایا جا چکا ہے اور یہ پروگرام انشاءاللہ اس سال بھی جاری رہے گا۔ لوکل گورنمنٹ کے فنڈز کی بحالی اور عوامی نمائندوں کے مشاورت سے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل۔ نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی منظوری اور نفاذ، جس کے تحت جو لوکل گورنمنٹ کے سربراہان ہیں وہ براہ راست منتخب ہوں گے۔
زراعت کاشتکاروں کے لیے ای کریڈٹ اسکیم اور زیادہ پیداوار اور کم لاگت سے فصل کے لیے نئے بیج کی دریافت انشاءاللہ بہت جلد اس کو ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ ٹڈی دل کا خاتمہ جو کہ ایک بہت بڑا تھریٹ تھا معیشت کے لیے، جس طرح پنجاب نے اس کے ساتھ فائٹ کیا ہے، اس کو ایف اے او نے بھی ریکگنائز کیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے خطیر رقم مختص کی اور ہماری ایڈمنسٹریشن نے بھرپور مقابلہ اس کا کیا، جس کے تحت 8 لاکھ ایکڑ جو لینڈ تھی اس کو ٹریٹ کیا گیا ہے۔ جلال پور کینال اور گریٹر تھل کینال کے منصوبے جب مکمل ہوں گے انشاءاللہ یہ ایک تاریخی منصوبے ہوں گے، جب یہ کمپلیٹ ہوں گے تو انشاءاللہ 10 لاکھ ایکڑ اراضی زیر آب ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے جو ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے کوہ سلیمان کے جو پہاڑی سلسلے ہیں ان کے اندر بھی ہم نے جو ڈیمز ہیں ان کی سٹڈی سٹارٹ کر دی ہے۔ 13 درے ہیں، ان کی سٹڈی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ 4 ڈیم ہم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسلام بیراج پہ کام سٹارٹ کر دیا ہے۔ خانگی بیراج، جناح بیراج، ہیڈ پنجنت، تریمو بیراج، سلیمان کی ان تمام بیراج کی اپ گریڈیشن اور اپر جہلم کینال اور ڈی جی خان کینال اور لنک کینال کے لیے ہم کچھ پہ کام ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے اور کچھ پہ انشاءاللہ ہم کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اریگیشن سسٹم میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ اس سال گندم کی پروکیورمنٹ میں ہم نے پچھلے 10 سالہ جو ریکارڈ ہیں وہ ہم نے توڑے ہیں۔ 41 لاکھ ٹن ریکارڈ جو پروکیورمنٹ ہے ہم نے کی ہے اس سال، اور گنے کے جو کاشتکار ہیں ان کو 99% ادائیگی ہم نے کروا دی ہے جو شوگر مل سے، اور ایک نیا انشاءاللہ ایکٹ ہم شوگر مل کے لیے لا رہے ہیں، اس میں 50 لاکھ تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ اگر میں صحت کی بات کروں تو تمام اضلاع کے اندر صحت انصاف کارڈ کا نفاذ ہو چکا ہے اور 70 لاکھ خاندان اس سے مستفید ہوں گے۔ انڈائریکٹلی 3.5 کروڑ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، اور صحت کے شعبے میں 30,000 لوگوں کو ریکروٹ کیا جا چکا ہے آج تک۔ اس کے علاوہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہم بنا رہے ہیں، جس میں میاں والی، اٹک، سیالکوٹ، لیا، راجن پور اور بھاول نگر کے اندر۔ اس کے بعد بھاولپور کے اندر ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ پاکستان میں پنجاب میں پہلا یہ سینٹر ہوگا۔ ملتان میں نشتر 2 اور ڈی ایچ کیو ملتان، ساہیوال کے اندر ٹیچنگ ہاسپٹل ساہیوال کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ رحیم یار خان کے اندر شیخ زید 2 اور گوجرانوالا کے اندر ٹیچنگ ہاسپٹل کمپلیٹ ہوگا۔ ڈیرہ غازی خان کا ٹیچنگ ہاسپٹل کمپلیٹ ہوگا اور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے کام جاری ہے۔ ٹیکسلا کے اندر ہاسپٹل، راول پنڈی کے اندر انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی کو انشاءاللہ کمپلیٹ کیا جائے گا، اور چکوال میں نئے ڈی ایچ کیو کا قیام، اور حافظ آباد میں بھی ڈی ایچ کیو، اور توسا کا جو ٹی ایچ کیو ہے اس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی وزیر آباد کو فنکشنل کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں 600 بیڈ کا سر گنگا رام ہاسپٹل پہ کام جاری ہے اور سروسز ہسپتال کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ فیصل آباد کے اندر حسیب شہید ہاسپٹل کو انشاءاللہ اسی سال ہم کمپلیٹ کریں گے، اور ڈاکٹرز کے لیے خصوصی الاؤنس کی اپروول کیبنٹ نے دی ہے، انجینئرز کی بھی دی ہے اور ڈاکٹرز کی بھی دی ہے۔ اس کے علاوہ جو سول آفیسرز ہیں اور جو پولیس جو آفیسرز ہیں ان کے لیے بھی ایگزیکٹو الاؤنس کی منظوری پنجاب کیبنٹ نے دی ہے۔ اور پنجاب کے اندر جو کرونا کے دنوں میں ہمیں جس مشکل کا سامنا کرنا پڑا، ہمارے پاس ٹیسٹنگ فیسیلٹیز نہیں تھی، کوئی 50 سے 60 کے قریب ہماری پر ڈے فیسیلٹی تھی، اس کو الحمدللہ بڑھا کے 17,000 تک کر دیا گیا ہے۔ تعلیم پرائمری لیول اردو ذریعہ تعلیم بنانے اور انگریزی کو بطور مضمون پڑھانے کا تاریخی فیصلہ کیا گیا ہے، اور اساتذہ کے تبادلوں کو ای ٹرانسفر کے ذریعے منسلک کر دیا گیا ہے۔ 22 اضلاع کے اندر انصاف آفٹرنون اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور صوبہ بھر میں 1272 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا ہے زیرو فائنینشیل امپیکٹ کے اوپر۔ اب انشاءاللہ اس سے فردر ہم ہائی اور پھر انٹر کی طرف بھی مرحلہ وار جائیں گے۔ چکوال، میاں والی، مری، بکھر، راول پنڈی، لیا اور ننکانہ کے اندر 7 یونیورسٹیوں کا قیام۔ اس کے علاوہ تنجر یونیورسٹی لاہور، رسول یونیورسٹی منڈی بہاؤالدین اور میر چاکر رند یونیورسٹی ڈی جی خان کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ پنجاب میں 4500 سی ٹی آئیز کی بھرتی مکمل ہو چکی ہے، اور اب اساتذہ کے اندر بھی اسی طرز پہ انشاءاللہ ہم بھرتی کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں تک قانون سازی کی بات کریں تو 2 سال میں کابینہ اور سٹینڈنگ کمیٹیوں کے 130 اجلاس ہوئے ہیں،
اس میں 2000 سے زیادہ ایجنڈا آئٹم کو ڈسپوز آف کیا گیا۔ اگر میں کہوں کہ تاریخی اپوزیشن ہے تو یہ بے جان ہوگا، شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی اسمبلی میں کبھی اتنی اپوزیشن ہوئی ہو۔ اور انشاءاللہ آج بھی اسمبلی کے اندر ہم 6 بل اپنے لے کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو پاس کرائیں گے۔ ٹوٹل 58 بل ہم نے منظور کیے ہیں اور 25 آرڈیننسز امپلیمنٹ کیے ہیں، اور اس میں 38 بنیادی قانون ہیں پنجاب کے اندر، اس میں انڈکٹ کیے ہیں، اور ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹیز ہم نے ڈیرہ غازی خان میں قائم کر دیا۔ انشاءاللہ ابھی آگے جو اور ڈوینل ہیڈ کوارٹرز رہ گئے ہیں ان کو بھی شامل کریں گے۔ عید کے موقع پہ جو انتظامات تھے صحت اور صفائی کے، آپ نے خود ان کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ کوآپریٹو بینک، اس کو ہم ماڈرن طرز پہ اس کو ہم چلانا چاہتے ہیں، پنجاب بینک کی طرح۔ اس کا پریزیڈنٹ اور اس کی جو چیزیں ہیں اس میں قانونی تبدیلیاں ہم نے کر لی ہیں، تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو واضح تبدیلی نظر آئے گی۔ اوقاف کے اندر مزاروں کی تزئین و آرائش کا ایک جامع پلان ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بہت جلد کام ہوگا۔ ہماری اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو میں ہم نے بلینز آف بلین کی جو زمین تھی وہ ہم نے واگزار کروائی ہیں اور سرکار کے خزانے میں اس کے پیسے جمع کروائے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہاں تشریف لانے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس موقع کے اوپر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح پنجاب میں صحت انصاف کارڈ ہے، اس کا دائرہ کار ہم بڑھانا چاہتے ہیں، اس کی یونیورسل کوریج ہم چاہتے ہیں، اور پرائم منسٹر کی ہدایت بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مرحلہ وار پنجاب کے اندر ہر شخص کو صحت انصاف کارڈ کی سہولت میسر ہو۔ اور جو ہمارا انڈر گراؤنڈ ٹریٹمنٹ یہ جو سٹوریج ہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ پورے پنجاب تک اس کو ریپلیکیٹ کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ اس کو ہم ہر جگہ پہ کریں۔ جس طرح ہم نے اپنا 100 ڈے پروجیکٹ 100 ڈے پہ ہم نے اپنا جو آپ لوگوں کو پریزنٹیشن دی تھی، انشاءاللہ آج ہم آپ کو 2 ایئرز پہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ انٹریکشن میں رہیں اور اپنی پنجاب گورنمنٹ کی چیزیں پروجیکٹ کریں اور آپ کو دیکھیں اور آپ ان کو مثبت انداز میں تاکہ لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ سب تشریف لائیں۔ ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا خطاب آپ سن رہے تھے تقریب سے۔ ان کا کہنا ہے کہ عوامی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں، مشکل مالی حالات میں اس چیلنج کو قبول کیا، ہم نے نئے مالی سال میں ٹیکس ختم کیے۔